فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم وہ جو نجاست والا معاملہ تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا، آج اس سے آگے طہارت شروع کریں گے۔ طہارت میں سب سے پہلے آتا ہے غسل۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی غسل فرض ہونے کے اسباب یوں سمجھیں کہ 5 ہیں، لیکن وہ 5 اسباب ہم یہاں پر دہرائیں گے نہیں۔ جو پوچھنا چاہے گا اس کو الگ سے میں بتا دوں گا، کیونکہ مسجد بھی ہے اور پھر ساتھ بچے بھی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو بہت سی خواتین بچے سنیں گے، اس لیے وہ اسباب ابھی دہرائے نہیں جائیں گے۔ کوئی بھی پوچھنا چاہے تو پرسنلی اس کو میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ جب غسل فرض ہو جائے تو فرض ہونے کے بعد وہ غسل کرنا کیسے ہے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ ان 3 فرضوں میں اگر کمی کوتاہی رہ جائے تو پھر غسل ادا نہیں ہوتا، اور اگر غسل فرض ہو اور اس کو ادا صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو پھر ظاہر ہے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے، طواف خانہ کعبہ نہیں کر سکتے، اور بہت سی ایسی چیزیں جن کے لیے پاکی ضروری ہے وہ سب کی سب ہم نہیں کر سکتے، بشمول قرآن شریف پڑھنے کے، ہاتھ لگا کر چھو کر پڑھنا ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے غسل کو انتہائی توجہ کے ساتھ ہم نے سننا ہے اور اس کے مطابق ہی ہم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 ہے کلی کرنا، نمبر 2 ہے ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 ہے پورے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ بظاہر تو یہ بڑے آسان سے لگتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کلی کرنی ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، لیکن کلی کرنی کیسے ہے؟ کلی چونکہ غسل میں فرض ہے تو اس کو کرنے کا صحیح طریقہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کلی کرنی کیسے ہے۔ عموماً لوگوں کو وضو کرتے وقت مساجد میں بعض اوقات وضو کرتے ہوئے دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جیسے وضو میں کر رہے ہیں تو غسل میں بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے، اور 90% لوگ کلی غلط کرتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ پانی چلو میں لیا، منہ میں ڈالا اور پھینک دیا، بس کلی ہو گئی۔ کلی ایسے نہیں، منہ کے اندر کا ہر حصہ تر کرنا اس پانی سے ضروری ہے۔ ویسے تو تقریباً منہ کے اندر کے حصے جو ہیں وہ تر تو رہتے ہی ہیں، لیکن یہ جو پانی ہم نے کلی کے لیے لیا ہے اس سے تر کرنا ہے۔ دانتوں کے اندر بعض لوگوں کے خلا ہوتا ہے، اس خلا کے اندر سے پانی گزارنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر دانتوں وغیرہ میں کوئی ریشے پھنس گئے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اس ٹائم کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو کلی کرنے سے پہلے اس کو نکالنا پڑے گا۔ ہاں، جو دانت نئے سے لگاتے ہیں ہم، جس کے دانت گر جائیں ٹوٹ جائیں، وہ نیا دانت لگاتا ہے اور اس مسالے وغیرہ کے ذریعے اس کو پکا چپکا دیا جاتا ہے، اس میں اس مسالے کو چھڑانا یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ حرج ہے۔ اسی طرح جو پان چالیاں لوگ کھاتے ہیں تو ان کے دانتوں کے اوپر اس پان چالیا کے نشانات اتنے پختہ ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کو چھڑانے جائیں گے تو وہ درد ہوگا، مسورہ پھٹ جائے گا، خون آ جائے گا، یا اس طرح ضرر کا اندیشہ ہو۔ تو بیسیکلی یاد رہے کہ ایسی چیز جس میں ضرر کا اندیشہ ہو اس کو چھڑانے کی اجازت ہے کہ نہ چھڑایا جائے، لیکن اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، حلق تک منہ کے اندر کا ہر حصہ تر کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر تر نہ کیا تو غسل کی جو یہ فرض ہے کلی کرنا یہ ادا نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرنا، ٹھیک ہے، روزہ ہو تو غرغرہ نہیں کریں گے کیونکہ غرغرہ کرنے سے حلق سے نیچے پانی جانے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے غرغرہ نہ کیا جائے۔ پھر دوسرا فرض ہے اس کا ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے کا مطلب ناک کی نوک کو تر کرنا نہیں ہے، بلکہ ناک کے اندر کا حصہ جہاں سے یہ نرم ہڈی ہماری جہاں تک ختم ہوتی ہے، سخت ہڈی شروع ہوتی ہے، اس تک پانی پہنچانا
اور ہر حصے تک پہنچانا، یعنی ناک کے اندر کے جتنے بال ہیں اس میں سے ایک بال بھی خشک نہ رہے، یہ ضروری ہے۔ اگر اس طریقے سے پانی نہیں پہنچایا تو پھر غسل کا یہ دوسرا فرض جو کلی کرنا ہے یہ ادا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر حصے میں، اور اگر ناک میں بعض اوقات جو رینٹھ وغیرہ ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے تو خشک رینٹھ کو اتارنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے نیچے سے ظاہر پانی پھر نہیں بہے گا۔ تو اس لیے اگر جب غسل کرنے جائیں تو اپنے ناک کی اچھے طریقے سے صفائی کریں، جو بال ہیں ناک کے وہ بھی گیلے ہونے چاہیے، ان تک بھی پانی پہنچنا چاہیے، اور ناک کے یہ اندر کا حصہ جو ہے وہ سارے کا سارا تر کرنا یہ ضروری ہے۔ یہ دو فرض ہیں غسل میں، اگر یہ نہیں ہوئے یہ زیادہ اہم ہے، چونکہ باقی ظاہری بدن پر تو ہم شاور کے نیچے یا آج کل مطلب وہ ویسے ہی پانی ضائع کرنے کا ایک رجحان ہے تو پانی ضائع کرتے ہیں، تو پانی ظاہری بدن پر باقی تو چلا جاتا ہے۔ ان دو میں بڑی بے احتیاطی ہوتی ہے، ان دو کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر تیسرا فرض ہے ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ ظاہری جتنا بھی ہمارے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک جتنا جسم ہے ظاہراً، اس ظاہراً جسم کے اوپر صحیح طریقے سے پانی بہائیں گے، ہر حصے تک پانی پہنچائیں گے۔ بیٹھ کے نہا رہے ہیں تو ران اور پنڈلی مل جاتی ہے، اس کو کھول کر، ٹانگوں کو کھول کر ان پر پانی بہایا جائے، یہ بازو یہ مل جاتے ہیں، بغل اور یہ جو سائیڈ کا کروٹ کا حصہ ہے یہ مل جاتا ہے۔ پھر اسی طرح جس نے زلفیں رکھی ہیں وہ کانوں کے پیچھے اور زلفوں کو اٹھا کر، داڑھی والے اپنے گلے کے نیچے، یہ ساری جگہوں کا خیال کر کے ان جگہوں پر پانی بہانا ہے، اسپیشلی سردیوں میں، کیونکہ سردیوں میں جلد خشک ہو جاتی ہے، پانی سلپ کر کے نکل جاتا ہے، صحیح طریقے سے اس کے اوپر بہا نہیں جاتا، تو اس لیے سردیوں میں اسپیشلی خیال رکھنا ہے۔ جب غسل کرنے کے لیے ہم داخل ہوں تو غسل شروع کیسے کرنا ہے؟ غسل خانے میں جہاں پر بھی ہم نہانے کی جو جگہ ہے مختص، اس میں جب جائیں گے تو زبان سے نہیں، دل میں، زبان ہلائے بغیر دل میں یہ نیت کریں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہا ہوں، یہ نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے ساتھ زہ نصیب ہمیں اس غسل کے ساتھ طواف خانہ کعبہ بھی نصیب ہو جائے، تو یہ نیت بھی کر لیں کہ یہ فرض غسل بھی ہے اور ساتھ ہی اس کے بعد میں نے طواف خانہ کعبہ بھی کرنا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہی طواف خانہ کعبہ کرتے ہی پھر ساتھ مدینے کا سفر بھی نصیب ہو جائے، تو مدینے کے سفر کی نیت بھی کر لیں۔ اور جو بھی مقدس راستے میں آپ مثال اپنے پیر صاحب سے ملیں گے تو پیر صاحب سے ملنے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ اچھی بات ہے کہ جب کسی بھی بزرگ سے ملیں تو ملنے جانے سے پہلے غسل کر لینا یہ اچھی بات ہے۔ جتنی زیادہ اچھی نیتیں کریں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تو ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، جتنی اچھی نیتیں کریں گے، غسل ایک کریں گے، ثواب اتنا زیادہ ملے گا۔ تو یہاں سے ہم نے یہ غسل شروع کرنا ہے۔ پھر اس کا پورا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ وہ کل کے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ پورا غسل ہم نے کرنا کیا ہے اور ان میں کن کن چیزوں کی ہم نے احتیاط رکھنی ہے۔ کچھ تو میں نے آج عرض کی ہیں، کچھ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔